بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی صاحب۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ رشوت کے مسئلے کے متعلق ہے۔ تو رشوت کے مسئلے میں ہم صرف 4 طریقے جو کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں میں اس کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور اپنے رب سے امید رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی صاحب۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ رشوت کے مسئلے کے متعلق ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو رشوت کا مسئلہ تھوڑا بہت سمجھ آ جائے، اور اس حدیث کی بھی سمجھ آپ کو آ جائے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج کل جو رشوت وصول کرتا ہے اس پر بھی یہی حدیث بولی جاتی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور جو رشوت دیتا ہے اس پر بھی یہ حدیث بولی جاتی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس مسئلے کو غور سے سنیے۔ انشاءاللہ امید رب سے رکھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو رشوت کے متعلق 4 طریقے ہیں رشوت کے۔ ایک طریقہ رشوت کا جس کو فقہاء نے، علماء نے حرام قرار دیا ہے، یعنی دینے والا بھی جہنمی، لینے والا بھی جہنمی، یعنی دینے والا بھی حرام کام کر رہا ہے اور جو رشوت لے رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے۔ وہ مسئلہ اس طرح ہے، پہلے نمبر پہ رشوت کہ ایک بندہ کوئی عہدہ چاہتا ہے، بالفرض وہ ایم پی اے کا عہدہ ہے، وہ ایم این اے کا عہدہ ہے، یا اسی طرح وزیر اعظم والا عہدہ ہے، یا اسی طرح کوئی اور عہدے ہیں، کسی ادارے میں کوئی عہدہ ہے، جیسے ایجوکیشن کا کوئی آفیسر، یہ بھی ایک عہدہ ہے۔ اسی طرح اور محکمے ہمارے وابڈا وغیرہ ہو گئے، گیس وغیرہ ہو گئے، اس میں کوئی بندہ عہدہ چاہتا ہے، تو وہ عہدے کے لیے، اپنے اس منصب کے لیے اپنے بڑے کو پیسے دیتا ہے، اور وہ بڑا اس کو مقرر کر بھی سکتا ہے، یعنی اس سے جو بڑا ہے اس کو یہ ذمہ داری حوالے کی گئی ہے کہ آپ اس محکمے کے تقرر کے لیے آپ کو اجازت ہے، آپ جس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک بندہ بطور پیسے اپنے اس بڑے کو دیتا ہے تاکہ وہ مجھے اس ڈپٹی پر یا اس ادارے کی سربراہی پر مجھے یہ عہدہ دے دے، تو اس کو ایک رشوت کی ایک قسم یہ ہے۔ اس مسئلے میں جو بندہ اپنے اس عہدے کو لینے کے لیے پیسے دے رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، اور دوسرا شخص جو رشوت لے رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ دوسری صورت ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک قاضی ہے، فیصلہ کرنے والا، بالفرض یعنی ایک جج ہے، اور وہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے، تو فیصلے کے دوران فریقین میں سے ایک شخص قاضی کے پاس جاتا ہے اور قاضی کو پیسے دیتا ہے کہ قاضی صاحب آپ یہ میرے پیسے اپنے پاس رکھ لیجئے اور آپ فیصلہ میرے حق میں کر دیجئے، تو اس کو بھی رشوت بولتے ہیں۔ یہ رشوت کی دوسری صورت ہے۔ اس صورت میں بھی رشوت دینے والا بھی حرام کام کر رہا ہے اور رشوت لینے والا بھی حرام کام کر رہا ہے۔ تیسری نمبر صورت رشوت کی یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو کسی دوسرے سے اپنے ظلم کو، یعنی اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے، جس طرح مجاہدین کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے تو 20 30 سال قید، یا اسی طرح اور کوئی بندہ ہے اور اس پہ بے جا ظلم ہو رہا ہے، یعنی مظلوم بندہ ہے، اگر وہ مظلوم بندہ اپنے آپ کو ظلم سے چھڑانے کے لیے کسی دوسرے کو پیسے دیتا ہے کہ بھائی یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھ لیجیے
اور میری سزا کم کر دیجئے، مگر بشرط یہ کہ وہ سزا کا مستحق نہ ہو، یعنی ویسی اس پہ سزا مقرر کی گئی ہے، مظلوم ہو۔ تو مظلوم کی صورت میں اگر وہ کسی دوسرے کو پیسے دیتا ہے صرف اس لیے کہ میرے اوپر ظلم نہ کیا جائے یا اس پہ ظلم نہ ہو جس کو وہ پیسے دے رہا ہے، تو اس پہ ظلم پھر نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں جو دینے والا ہے وہ حرام کام نہیں کر رہا، اس کے لیے جائز ہے، وہ گناہگار نہیں ہے۔ مگر جو لینے والا ہے، جو اس سے پیسے لے رہا ہے، وہ گناہگار ہے اور اس کے لیے ایسے پیسے لینا وہ حرام ہے۔ چوتھی نمبر صورت رشوت کی یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے جو اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کی جان کو خطرہ ہے، یا اپنے اولاد اور بیوی بچوں کو بچانا چاہتا ہے، کوئی اس کو خطرہ ہے کسی ڈاکوؤں سے، یا کوئی ایسے بندے ہیں جو اس کو بے جا تنگ کر رہے ہیں، مارنے وغیرہ کی دھمکی دے رہے ہیں، یا اسی طرح اپنے مال، اپنی عزت، اپنے آبرو کی حفاظت کے لیے اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو پیسے دے رہا ہے تاکہ اس کے مال کو کچھ نہ کہا جائے، اس کے جان کو کچھ نہ کہا جائے، اس کے اولاد کو، بیوی بچوں کو کچھ نہ کہا جائے، اگر اس کے لیے وہ کسی اور کو پیسے دے رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی دینے والے کے لیے ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مگر جو لینے والا ہے اس کے لیے ایسی صورت میں پیسے لینا حرام بھی ہے، ناجائز بھی ہے، اور وہ بندہ گناہگار بھی ہے۔ یہ تو 4 صورتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی صورت میں بھی لینے والا حرام، دینے والا بھی حرام، دوسری صورت میں لینے دینے والے دونوں حرام کام کر رہے ہیں، تیسری صورت میں دینے والا گناہگار نہیں ہے، لینے والا گناہگار ہے، اسی طرح چوتھی صورت میں بھی رشوت کی، دینے والا گناہگار نہیں ہے، لینے والا گناہگار ہے۔ مگر آج کل جو ہمارے معاشرے میں ایک شکل چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر مقام پہ کوئی ہمارا کام نہیں ہوتا تو اپنے کام کو کروانے کے لیے ہم کسی متعلقہ بندے کو سفارش یا اسی طرح کچھ کسی کام کا کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے فلاں بندے کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ میرا یہ کام اس سے کروا دیجئے۔ تو یہ کون سی صورت ہوگی؟ تو تھوڑا سا سمجھیے اس کو، تھوڑا مسئلہ مشکل ہے۔ مثلا میرا کسی پاسپورٹ دفتر میں یا نادرہ کے دفتر میں یا اسی طرح کسی اور دفتر میں کوئی کام ہے، گیس دفتر میں، بجلی کے دفتر میں کوئی کام ہے، جائز کام ہے، شرط یہ کہ ناجائز کام نہ ہو۔ تو جائز کام کے لیے میرا وہ کام نہیں کر رہے، وابڈا والے میرا کام نہیں کر رہے، یا گیس والے میرا کام نہیں کر رہے، یا اسی طرح اور ادارے والے میرا وہ کام نہیں کر رہے، اور بے جا تنگ ہو رہا ہوں میں، تو میں کسی ایسے بندے کو جو اس ادارے میں اس کا کوئی تعلق ہے اس کو بول دیتا ہوں کہ بھائی یار آپ فلاں بندے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، میرا گیس کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، یہ مسئلہ تھوڑا میرا حل کر دیں۔ اگر وہ متعلقہ بندے کو بول دیتا ہے کہ بھائی اس کا کام کر دو آپ، اور آپ کا کام ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ اس کو کچھ پیسے یا کچھ ہدیتاً کوئی چیز دے رہے ہیں، مگر شرط یہ کہ اس نے پہلے آپ سے مطالبہ بھی نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کام پہ مامور بھی نہیں ہے، یعنی وہ اس دفتر کا خود بندہ نہیں ہے جس کے ذمہ یہ کام لگا ہوا ہے، وہ تو خود کرے گا، مگر وہ باہر کا بندہ ہے، تو اگر یہ 2 شرطیں ہوں، یعنی وہ باہر کا بندہ ہو، دوسرا یہ کہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی پیسے پہلے سے طے نہیں کیے، تیسرا یہ کہ وہ کام جائز ہو، اگر ایسی صورت اختیار کر لی جائے تو یہ جائز ہے، لینے والے کے لیے بھی اور دینے والے کے لیے بھی جائز ہے، کوئی اس میں حرج اور گناہگار ہونے کی کوئی بات نہیں۔ امید ہے کہ آج کا مسئلہ انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویسے تو رشوت کے مسئلے میں کافی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، مگر میں نے کوشش کی ہے کہ ان 4 میں جو میں نے پڑھا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔